جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرام وقار، رجب المرجب کا چاند نظر آ چکا ہے، اور آج آپ کے علاقے کا مجھے علم نہیں، لیکن ممبئی اور اطراف میں رجب کی پہلی شب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان برکتوں والے اور رحمتوں والے اور عبادتوں والے مہینوں کو ہمارے لیے خیر و برکت والے بنائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب شروع ہوتے ہی یہ دعا فرماتے کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب جب رجب دیکھ لیا ہے تو رمضان تک جینے کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کا رمضان بھی ہمیں عطا فرمائے۔ مزید دعا یہ بھی کرو کہ اللہ اس سال کا رمضان مدینے میں دکھائے۔ عزیزان گرام وقار، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی ایک طاقت ہے جس کو کوئی بھی ہلا نہیں پاتا، اس دولت اور طاقت کا نام ایمان ہے۔ ایمان ایک ایسے یقین کو کہتے ہیں جو آندھیوں سے نہیں ہلتا۔ ایمان ایک ایسی طاقت ہے جو سورج کی تپش سے نہیں پگھلتا۔ ایمان اس عظیم جوہر کو کہتے ہیں جو بڑی سخت ہواؤں سے نہیں اڑ جاتا، بلکہ یہ ایمان جس کے پاس ہوتا ہے وہ آندھیوں کا رخ بھی موڑ دیتا ہے، وہ پہاڑوں کے سینے چیر دیتا ہے، سمندروں کو راستے بنا لیتا ہے، دنیا کی تمام تخت اور تخت نشینوں کو تہ و بالا بھی کر دیتا ہے۔ میں اس ایمان کی بات کر رہا ہوں جو ایمان لے کر 8 فقیر ہندوستان آئے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب شہاب الدین غوری جنگ کر کے یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ ہندوستان میں کئی مرتبہ لوگ آئے اور لڑائیاں ہوئی حکومت حاصل کرنے کی خاطر، لیکن جیت نہیں ہوتی تھی، شکست کھا کر جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں 6 یا 8 فقیر گدڑی پہنے ہوئے، الجھے بال، چہروں پر دھول اٹی ہوئی، لمبا سفر طے کیے ہوئے ہندوستان کی طرف آ رہے ہیں، اور ایک فوج ہندوستان سے باہر جا رہی ہے۔ فوج نے دیکھ کر پہچانا یہ 8 فقیروں کی جماعت مسلمان لگتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھنے کے لیے کہا کہ جاؤ ان فقیروں سے کہ کہاں کا ارادہ ہے ان کا، پوچھاؤ۔ سپاہیوں نے جا کر پوچھا کہ بابا آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ وہ بابا نہیں تھے جو مریدوں کے جیب پر جیتے تھے، یہ وہ بابا تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا ہم ہندوستان دیکھنے جا رہے ہیں، بلکہ ان باباؤں نے کہا ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فقیروں کی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہندوستان کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سپاہیوں نے جب بادشاہ کے سامنے بات کہی تو ٹھٹا مار کر کے ہنسا گیا، اور سپاہیوں نے ان فقیروں سے کہا دیکھتے ہو کتنی بڑی فوج ہے ہمارے پاس، ہاتھی گھوڑے تلوار بھالے نیزے سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے ہم شکست کھا کر واپس جا رہے ہیں، ہم ٹوٹ کر کے واپس نکل رہے ہیں، اور تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ چند فقیروں کی جماعت، اور کہہ رہی اتنے بڑے ملک کی فتح کی بات کر رہے ہو؟ تو بابا نے کہا میرا نام معین الدین حسن چشتی ہے، اور تیری فوج یہی ہاتھی گھوڑے ہتھیاروں کے بھروسے گئے تھے، معین الدین اللہ کے بھروسے پر جا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں میں جا رہا ہے۔ یہ وہ ایمان کی دولت ہے، اسی کو توکل کہتے، اسی کو یقین ہے۔ یہ جس انسان کے اندر آ جائے میرے عزیزو، وہ بڑی سی بڑی طاقتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ایمان آج
ایسا پیدا کرو کہ لاٹھی ڈنڈے سے ڈرنے والا ایمان نہیں، ہواؤں کی سختیوں سے ڈرنے والا ایمان نہیں، بلکہ اس شخص کو منافق کہتے ہیں جو موسم دیکھ کر کے اپنے ایمان بدل لیتا ہے، اپنے چہرے بدل لیتا ہے، اپنے خد و خال بدل لیتا ہے، اس کو تو منافق کہتے ہیں۔ ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن حذافہ، روم کے ایک بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا صحابی کو، اور زیرک و دانا اتنے تھے، عقل مند اتنے تھے کہ بادشاہ ان پر بولی لگا بیٹھا کہ یہ ایسا نوجوان مجھے میری پوری سلطنت کے لیے چاہیے، جو رسول اللہ کا ایک غلام، اور پیشکش بھی کر دیا عبداللہ بن حذافہ سے کہ تم آ جاؤ میرے دین میں، میری سلطنت میں وزیر بن جاؤ، اور میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں، تم جو مانگو گے وہ دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا کس بات کی کہ دینے کی بات کر رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا قسم، اگر تو نے مانگ لیا تو میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، بس تو آ جا میری سلطنت کے دائرے میں، میرے اس دین میں۔ سنو میرے عزیزو، عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا تھا؟ کہا بادشاہ آدھی سلطنت کی بات چھوڑ دے، تیری پوری سلطنت دے دے، اس کے بعد ایک اور سلطنت، اس کے بعد ایک اور سلطنت دے دے، یہ ساری چیزیں دینے کے بعد بھی تو کہتا ہے کہ میں تیرے دین میں آ جاؤں؟ قسم رب ذوالجلال کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، آنکھ جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے، اتنی دیر بھی میں اپنے نبی پاک سے غداری نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، نوٹوں سے خریدا جانے والا وہ ایمان نہیں ہوتا۔ دولت کے انبار رکھ کر کے لوگوں کو خریدا جائے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے کہ جو آندھیوں کے رخ کو موڑ دیا کرتا ہے، لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا اس بات پر حیرت انگیز طریقے سے سوچ میں مبتلا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ دنیا یہی کہتی ہے آج، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ٹوٹا بکھرا ہوا ہے، لیکن موت سے ڈرتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیزو، ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی تمہارے اندر آئے تو تمہیں دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بنا دیتا ہے۔ اور جس کا ایمان مکمل ہو جائے، جس کا ایمان کامل ہو جائے، ہزاروں بادشاہ ایک طرف، اس فقیر کا ایمان اپنی جگہ پر۔ یہاں پر جب سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، کون سی دولت لے کر ساتھ آئے تھے؟ کتنے گھوڑے ساتھ میں تھے، کتنے ہاتھی، کتنے اونٹ، کتنا ساز و سامان، کتنی فوج؟ تاریخ پڑھ کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا کچھ نہیں ساتھ لائے تھے۔ گدڑی پہنے ہوئے، ان کے ہاتھ میں جو کھانے پینے کی چند چیزوں کی جھولیاں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے تو بات یاد آتی ہے اس غریب نواز کی حکومت پر۔ آج مجھے بتاؤ اے سنی مسلمانوں، کسی کو انکار ہے؟ 800 سال ہو گئے ہم اپنے دلوں پر ان کا راج محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، ظاہری اسباب ان کے پاس کچھ نہیں تھے۔ وہ کون سی دولت تھی جو اس وقت بھی ان کو پاورفل بنا رکھی تھی، اور آج تک ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر وہ حکومت قائم ہے؟ بظاہر اسباب کی بات اگر میں کروں تو گھر کا حال تو یہ تھا، آپ کے ایک بیٹے حسام الدین، وہ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے تھے اور چکر کھا کر گر گئے۔ تو دوستوں نے اٹھایا، کہا حسام الدین چکر آ گئی اور غش کھا کر گر گئے، کیا بات ہے؟ کہا 8 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ غریب نواز کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ بچوں نے جا کر اپنے اپنے ماں باپ سے کہا سلطان الاولیاء غریب نواز کے صاحب زادے فاقے کی بات کر رہے ہیں ان کے گھر میں۔ تو سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ شام کے وقت سب کے گھروں سے طبق بھر بھر کر کھانے آئے۔ سرکار غریب نواز جب بیٹھے تھے، شام کا وقت ہے افطار کا، آپ نے پوچھا کہ یہ سارے کھانے اچانک آج ہی کیوں آ گئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور
آپ نے کبھی اس بات کی خبر ہم کو نہیں دی کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہے۔ آج آپ کے صاحبزادے گر پڑے اور ہمیں ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہے۔ ہم سب گھر سے کھانا لے آئے تاکہ آپ تر غذا کھا سکیں۔ سرکار غریب نواز نے کھانا تو کھا لیا، اس کے بعد انہیں کچھ نہیں کہا۔ اپنے گھر جا کر کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، حسام الدین اب تم میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ فاقہ میں نے لوگوں کے لیے نہیں، میرے رب کے لیے کیا تھا۔ یہ میرا راز تھا، میرے گھر کا راز تھا، تو نے لوگوں کے سامنے افشا کیوں کیا؟ میں ایک صرف جھلک بتا رہا ہوں جو ظاہری اسباب میں فاقے کے اندر زندگی گزارتا ہو، لیکن طاقت ایسی کہ انا ساگر کو کہہ دے تو وہ کوزے میں بھرا ہے، لیکن طاقت ایسی کہ کوئی اگر جادو دکھانے کے لیے آسمانوں پر اڑے تو اپنے کھڑاؤں سے اسے نیچے بھی اتار دے، طاقت ایسی کہ اگر اشارے کر دے تو اڑتے ہوئے ساری چیزیں نیچے زمین پر آ جائیں۔ میرے عزیزوں، وہ ایمانی طاقت تھی سرکار غریب نواز کی۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے مال و دولت کثرت سے جمع کرنے کا نام ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم نے ایسی طاقتوں کا زوال بھی دیکھا ہے، ایسی طاقتوں کو لٹتے ہوئے اور آوارہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جو دنیاوی طاقتیں جمع کرنے پر پوری زندگیاں گزار گئے۔ کچھ لوگ سکتہ میں طاقت سمجھتے ہیں، حکومت حاصل کر لینے کا نام طاقت ہے، اور ان کی طاقت بھی ہم نے دیکھا ہے، ارے وہ گنڈے ہیں، 4 دن کی طاقت ہے، یہ ہمیشہ کی طاقت نہیں۔ پاور ہاتھ میں آ جانے کے بعد اگر غریبوں کے سروں پر کرسیاں بچھانے کا نام طاقت سمجھتے ہو تو یہ گنڈا گردی ہے اور چند دنوں کی ہے۔ اس طرح کی طاقتیں تو جنگلی جانوروں میں بھی آ جاتی ہیں۔ طاقت وہ نہیں ہے، طاقت وہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اصحاب کو دیکھو، اور کس انداز کے یہ صحابہ تھے، پیروں میں چپل نہیں، ایک کھجور پر 10 صحابہ پورا دن گزارتے، ایک پیالہ دودھ پر 70 صحابہ پی کر کے پورا دن گزار لیتے، لیکن وہ 313 اگر نکل جاتے میدانوں میں، وہ 70 اگر نکل جاتے میدانوں میں تو قیصر و کسریٰ جیسی شان و شوکت رکھنے والے بادشاہ بھی تھراتے تھے۔ طاقتیں یہ تھیں، اس لیے کہ ان اصحاب کے پاس مال و دولت کی جمع کی ہوئی طاقتیں نہیں، وہ ایمان کی طاقت تھی۔ ایمانی طاقت یہ بہت عظیم طاقت ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ میرے عزیزوں، پریکٹیکل آپ کو اپنی لائف میں لانے کی ضرورت ہے۔ کیسے حاصل ہوگی؟ کسی دکان سے نہیں ملتا ایمان، کہیں جا کر کے آپ پیسے خرچہ کر کے اپنے ایمان کو بڑھانے کی بات کریں، یہ ایمان کی دولت ایسے نہیں ملتی۔ آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، اللہ ایک ہے، یقین ہے یا نہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یقین ہے کہ نہیں؟ دن میں کتنی مرتبہ بولتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تمہارا زبانی کلمہ ہے۔ اسی پر اپنی زندگی کو پریکٹیکل لے کر کے جانا، یہی ایمان ہے۔ تم نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر تمہارا یقین اب دنیا میں دیکھنے کو چاہیے، دیکھنے کو ملنا چاہیے کہ تم نے اللہ کو سب سے بڑا کہا ہے، تو کیا اپنی تمام چیزوں میں اس کو بڑا مانتے ہو کہ نہیں؟ طاقت و قوت میں اس کو بڑا حاکم مانتے ہو کہ نہیں؟ جب آپسی جھگڑے ہو جائیں تو حاکم کس کو مانتے ہو؟ جب تمام معاملات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں تو سب سے بڑا حاکم اور طاقتور کس کو مانتے ہو؟ زندگی کے ہر شعبے میں جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی متعلق عقیدہ امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ، تب پھر تمہارا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان ایسے دکانوں سے خریدنے سے نہیں ملتا، ایمان تمہاری اپنی لائف کی زندگی میں ہر شعبے میں اس یقین کو بڑھانے کا نام ہے، اس یقین کو۔ کبھی کبھار تو ایسے معاملات آتے میرے عزیزوں، ہم بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ 2 بار یہ آیت آئی ہے، یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایمان اسی کا نام ہے، اللہ نے جو فرمایا اس پر یقین کرنا، یہ ایمان ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اب یہ بولنے کو آسان ہے، ہم بھی کسی کو نصیحت میں کہہ دیتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں قید کے دوران
ایک بوڑھے قیدی کو جب میں نے بات کیا 22 سال سے جیل کے اندر ہے اور اس بیچارے کو دیکھا نماز کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نماز نہیں چھوڑتا، بلکہ مصلی پھٹ چکا ہے، قرآن جس پہ پڑھتا ہے وہ عورق پھٹ چکے ہیں۔ 22 سال کس کو کہتے ہیں میرے عزیزو؟ آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ بیٹھنے کے وقت ہم تو 4-6 مہینے کے قیدی اور کوئی 22 سال کا تھا، تو ہم نے بات چیت کرنے کے وقت ان سے کہا گھبرائیے مت، اللہ کا فرمان ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر تکلیف کے بعد آسانی۔ ہنس کر کے اس بوڑھے قیدی نے کہا کہ مولانا بولنا آسان ہے، یہ بولنا آسان ہے، 22 سال سے یہ آیت میں پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں، لیکن شیطان ہر بار دل پہ کچوکے لگاتا ہے، کہاں ہے وہ آسانی جو تیرا رب کہہ رہا ہے؟ کہاں ہے وہ آسانی؟ سال گزر گئے، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 22 سال، اور تیرا رب تو کہہ رہا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی۔ اس قیدی کی بات میرے دل پر لگی، ہم کس کو نصیحت کر رہے تھے اور یہ ہم کو نصیحت کر رہا، اور اس نے کہا کہ مولانا میں جانتا ہوں آپ میری بات سے پریشان نہ ہوں، میں نے صرف اس لیے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بولنے میں بڑی آسان ہیں اور اس پر عمل کر لے جانا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میں تو صرف اس بات پر زندگی گزارتا ہوں، میرا رب کا فرمان آج بھی سچا ہے، 22 سال کیا 72 سال بھی وہ اندر رکھے تو یقین ہے اس کے بعد آسانی آئے گی۔ اس نے جب فرمایا تو آسانی آئے گی، یہ یقین کے ساتھ جیتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کسی کو 1 دن کے بعد آسانی مل جائے، کسی کو 1 مہینے کے بعد مل جائے، کسی کو سال بھر بعد مل جائے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اگر ہم طے کریں کہ آسانی کل ہونا چاہیے تو کیا ہم خدا کے برابر ہیں؟ ہم نہیں طے کر سکتے۔ اس آیت پر یقین رکھنے والے ایسے قیدی کو بھی میں نے دیکھا۔ میرے عزیزو، ایمان ایسی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، زندگی گزرنے کے وقت جو معاملات تمہارے بیچ آتے ہیں اس پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہم تو دیکھتے کتنے تو ایسے ہیں جائیداد کے معاملات پر لڑ بھڑ کر کے آئے ہیں، کچھ بھائی بہنوں کا حق مار کر کے بیٹھے ہیں، کچھ بہنیں بھائیوں کو وراثت سے بے دستبردار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، بے دخل کر کے بیٹھی ہوئی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وارثین کا حق مار دیا، اور جب یہ معاملات مفتی شرع کے پاس پہنچتے ہیں، مفتی شرع بتائے تمہیں کہ تمہارا اتنا حق ہے، تمہاری بہنوں کا اتنا حق ہے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پورا صفحہ موجود ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کے پورے احکام اللہ نے بیان کر دیے۔ ماں کا کتنا حق ہے، باپ کا کتنا حق ہے، بیٹیوں کا کتنا ہے، بھائیوں کا کتنا ہے، بہنوں کا کتنا ہے، کتنے قسم کے بھائی ہیں، وہ سب چیزیں بیان ہو گئیں قرآن پاک میں۔ اب ہم سامنے رکھ دیں یہ جھگڑالو لوگوں کے کہ تمہارا اتنا حق ہے، تمہارا اتنا حق ہے، وہ لپیٹ کر کے نکل جاتے ہیں، دیکھا جائے گا کورٹ سے جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے، مولانا کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ہم کورٹ سے دیکھ لیں گے۔ کورٹ سے بھی 5 سال 10 سال، کچھ تو 35 سال لڑائی کرتے ہیں مال و اسباب کے لیے۔ میرے عزیزو، ایمان تو یہ تھا کہ ایک بالش کا 1 انچ بھی جگہ تمہارے حق میں زیادہ آ گئی اور اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ نے فرما دیا کہ یہ تیرا نہیں ہے، اسے چھوڑ دینے کا نام ایمان ہے۔ وہاں اپنی مرضی نہیں، اپنی طبیعت کا دخل نہیں، تمہاری لالچ تو یہ کہے گی کہ سب میں ہی ہڑپ لوں، اس کا بھی میں ہی لے لوں، اس کا بھی میں ہی لے لوں۔ اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اللہ کے حکم کو غالب کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور لوگ پریکٹیکل ایمان میں ہے نہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا ہے اللہ نے، قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا۔ بہت سارے عربی دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، نہیں بلکہ یوں کہو کہ اسلام لائے۔ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ یہ جو ٹوپیاں داڑیاں، یہ جو نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج جو ظاہری اعمال ہیں، یہ سب اسلام ہے۔ ایمان تو دل کے اندر ہے،
یہ قلب کی کیفیت کا نام ہے، اور مانتا ہے یا نہیں مانتا. اسی لیے ہم آج کسی کو چہرے سے منافق بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے. نفاق بھی دل کے اندر ہوا کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ غیب جانتے تھے، ہم نہیں جانتے. اسی طرح ایمان دل کے اندر موجود کیفیت کا نام ہے، اور وہ جتنا مضبوط ہو جائے یقین، اتنے پاورفل تم بنتے چلے جاؤ گے، اتنے تم طاقتور بنتے چلے جاؤ گے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا مومن کی طاقت کے بارے میں، حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی، ایمان والے کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست کو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کون سا مومن ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہو گیا. یا اولیاء کاملین، غوث اعظم کا ایمان، غریب نواز کا ایمان. آپ سنتے ہیں نا یہ کرامتیں کہاں سے؟ یہ تو دلوں کے حالات بھی جانتے تھے. جب محفل میں کوئی آیا تو اسے دیکھ کر پہچان لیا. شیخ محی الدین ابن عربی ایک محفل میں بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جماعت آئی اور قالین پر بیٹھے تھے، ان کی کرسی لگی تھی. اچانک جذب کے عالم میں آپ نے کہنا شروع کیا، اے لوگو تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے، تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے. سب بھڑک گئے کہ ان کو کیا ہو گیا شیخ کو، کہ بھٹک گئے، بہک گئے، کفریہ جملے کہہ رہے ہیں، خدا کی شان میں ایسے الفاظ. سب اٹھ کے بھاگ گئے کہ یہ تو گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے. دو لوگ بچے تھے، انہوں نے شیخ اعظم سے پوچھا، ابن عربی سے، کہ حضور آپ نے ایسا جملہ کیوں کہا، کیا اس کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں بیٹا میں بتاتا ہوں میں نے کیوں کہا. قالین اٹھایا جہاں پر وہ آپ کی کرسی لگی ہوئی تھی، آپ کے پیر تھے. قالین اٹھانے کے بعد دیکھا سونے کے چاندی کے سکے موجود تھے. کہا میں نے اسی لیے کہا کہ وہ اس کو خدا مانتے، یہ دولت کے پجاری تھے جتنے آئے ہوئے تھے، یہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا تم جس کی عبادت کرتے ہو میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے. تم جس کو خدا سمجھتے ہو، میں نے اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. کہا تم جس کی عبادت کرتے ہو، تم جسے خدا سمجھتے ہو، وہ میرے پیروں کے نیچے. یہ شیخ اعظم محی الدین ابن عربی نے کہاں سے کہا، آنے والوں کے دلوں کو کیسے پڑھا، ان کے احوال کیسے پتا چلے. اسی طرح غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40 علماء کی ایک جماعت آئی تھی، اور سب نے اپنا اپنا ایک سوال رکھ لیا تھا کہ غوث اعظم بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں اور ان کے درس کے بہت سارے معاملات پورے بغداد میں پھیلے ہوئے ہیں، چلو ان سے جا کر ہم بھی کچھ سوالات کریں گے. اور 40 علماء کی جماعت آئی اور وہ سوالات لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اس دن غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرتے کرتے 40 تفسیروں سے بھی آگے نکل گئے. جتنے بیٹھے تھے 40 تفسیروں تک تو سب کو پتا تھا، اس کے بعد سب آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں. میرے عزیزو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ آئی ہوئی جماعت نہ انہوں نے سوال کیا نہ انہوں نے کچھ پوچھا، صرف محفل میں بیٹھے اور ان کے دلوں کے حالات پڑھ کر غوث اعظم بیان کرنے لگے. یہ ابن عربی کا واقعہ، یہ شیخ سرکار غوث پاک کا واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اولیاء کے پاس کوئی زیراکس مشین الگ سے تھی جو دلوں کو پڑھ لیتی تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی الگ سے ایسا آلہ تھا جو دلوں میں گزرنے والے حالات کو جذب کر کے معلوم کر لیتے تھے؟ میرے عزیزو وہی طاقت ہے ایمان کی. جب ایمان بڑھ جاتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھنے لگتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایمان کی طاقت اگر کمزور ہو جائے تو میرے عزیزو وہ حالات بنتے ہیں جو آج ہمارے بنے. ایمان کی طاقت کمزور ہو جائے تو وہ حالات بنتے ہیں جو آج کے حالات بنے ہوئے ہیں. ہم اسی طرح ان حالات کے شکار نہیں ہوئے جو حالات آج ہمارے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. آج سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ مائی آپ دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. سنیے بہت بڑی بات،
جو بزرگ آئے تھے وہ بھی پائے کہ بزرگ ہیں. تو رابعہ بصریہ نے کہا اتنی بڑی دعا کر دوں تیرے لیے, اتنی بڑی دعا. سوچیے آپ دعا کرتے ہیں کہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے, لیکن ایک ولیہ کی بارگاہ میں ایک بڑے بزرگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آپ کہتی ہے بہت بڑی دعا کی بات کر رہا ہے تو, اس سے پہلے یہ بتا کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا مائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کیا بندہ کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ سے ناراض ہوتا ہو؟ ہمارا حق کہاں ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں؟ ہم تو راضی ہی ہیں. آپ نے کہا نہیں غلط ہے, بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ناراض رہتے ہیں, وہ راضی نہیں ہیں, وہ راضی نہیں رہتے. پہلے تم راضی ہو جاؤ اللہ سے, اللہ تو ویسے راضی ہو جائے تم سے. تم راضی ہو اللہ سے. پوچھا انہوں نے کہ اللہ سے ناراض بندے کیسے ہوتے ہیں؟ کہا وہی تو, اچانک ابھی بارش آئی تو کیا کہنے لگتے ہیں, یہ کیسے بے موسم کی بارش آ گئی, ہائے ہائے یہ گرمی کیسی. یعنی نہ تم اس کی گرمی سے راضی ہو نہ اس کی بارش سے راضی ہو, پھر کہتے ہو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مصیبت آئے تو ہائے ہائے ہزاروں کو سنا دیا اپنی مصیبتیں کہ میرے گھر میں یہ ہو گیا, مجھے یہ تکلیف. اگر تم اس کی دی ہوئی مصیبتوں پر راضی ہو, اس کی شکایتیں بندوں سے کیوں کرتے ہو؟ تم راضی نہیں ہو. راضی جب ہوتا ہے بندہ تو کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنے والا بندہ وہ ہے جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام. ساری اولادیں ختم ہو گئی تھیں, ساری بیویاں مر گئیں, انتقال کر گئیں, اور سارے مویشی جانور سب ختم ہو گئے, لیکن کبھی آپ کے ایمان میں, آپ کے استقلال میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی. بیمار اتنے ہو گئے تھے, بیمار اتنے ہو گئے تھے کہ بستر پر سوتے تھے تو چمڑی لگ جاتی تھی اور زبان میں دراڑیں پڑ گئی تھی. اس وقت تک ایوب علیہ السلام نے نہیں کہا ہے یہ مصیبت میرے ہی گھر کیوں آئی. یہ نہیں, یہاں جو سردی بخار پہ بھی ہم بولتے ہیں, یہاں تھوڑا سا مال میں نقصان ہو جائے تب کہتے ہیں میرے ہی گھر میں ایسا ہوتا ہے, میرے ہی گھر میں اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں اتار دی ہیں. وہ مصیبتوں کو کون پہنچ پائے گا جو ایوب علیہ السلام نے گزار دی. اتنی مصیبتیں میرے عزیزوں, ذکر کرنے والی زبان کٹ گئی تھی. اللہ کی بارگاہ میں جس زبان سے وہ ذکر کرتے تھے وہ کٹ گئی. تب آپ نے صرف اتنا ہی کہا تھا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, مجھے تکلیف تو پہنچی ہے مولا تو ارحم الراحمین ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ اس امتحان سے نکالا, صحت بھی عطا کیا, اولاد بھی عطا کیا, جو کچھ بھی فنا ہوا تھا سب کو اللہ نے دوبارہ عطا کیا. یہ ہے ایمان کی علامت. اگر اللہ سے راضی ہو بندہ تو پھر دنیا بھر میں شکایتیں نہیں کرتا. آج ہمارے جو حالات ہیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان پیدا کرو. اللہ سے راضی رہنے والا بندہ اس کے احکامات میں خلاف ورزی نہیں کرتا, اس کی حکم عدولی نہیں کرتا, کبھی یہ نہیں پوچھتا. اب سوچئے ایک اور بات میں بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سنا ہے کہ ایک خاتون کو بچے نہیں تھے, اولاد نہیں تھی. وہ گئی اور دعا کے لیے کہتی ہے, آپ نے لوح محفوظ میں دیکھا اور کہا اس کی اولاد نہیں ہے, قسمت میں اولاد لکھی نہیں. وہ روتی ہوئی جا رہی تھی, کسی ایک درویش کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے دے دے. میں اس واقعے کی صحت پر کلام نہیں کر رہا, لیکن جن بزرگوں نے اس کو بیان کیا میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس ایک درویش کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد دیا, وہ خاتون. بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ, اس خاتون کی قسمت میں اولاد تو لکھی نہیں تھی, اسے کیسے ملی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ جاؤ, ایک چاقو لے لو اور ایک برتن, اور اپنی قوم میں جا کر لوگوں سے کہو کہ اللہ نے تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے, کاٹ کے دے دو. آپ آئے قوم کے سامنے کہ اللہ نے تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے. ادھر ادھر لوگ بھاگنے لگ گئے, جسم کا ٹکڑا کاٹ کر کے دینا.
وہی درویش بیٹھا ہوا تھا فقیر، اس کے پاس جیسی ہی آواز آئی وہ اٹھ کر بھاگتا ہوا آیا، کہا کہ اے نبی اللہ، کیا اللہ نے جسم کا حصہ مانگا ہے؟ کہا ہاں۔ چاقو لے لیا اس فقیر نے، اپنے جسم کے حصے کاٹنے لگ گیا، کبھی ادھر سے کاٹتا ہے، کبھی ادھر سے، کبھی ران کا، کبھی پیٹ کا، کبھی پیچھے کا، سب حصے کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے رکھنے لگا، جسم پورا لہو لہان خون سے بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تجھ سے کہا تھا اللہ نے ایک ٹکڑا مانگا ہے، تو نے پورے جسم کو چھل دیا۔ اس فقیر نے کہا یہ تو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے کس جگہ کا مانگا ہے، میں نے جسم کا ہر حصہ رکھ دیا، کوئی تو اسے پسند آ جائے۔ میرے عزیزوں، یہ ہے فرمان رب ذوالجلال پر بندے کی حاضری، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر حال یہ ہے، مسجد سے آواز آتی رہی حی علی الصلاۃ، کوئی کان تک نہیں دھرتا۔ یہی اگر باہر کوئی اعلان کر دے کہ آ جاؤ 1-1 لاکھ کا ٹوکن لے لو، پھر لائن لگ جائے۔ اگر یہی صبح کوئی اٹھ کر کے نیتا آئے اور کہے کہ لوگوں کو 1-1 گنٹا زمین دی جا رہی ہے، آ جاؤ، سارے بستر چھوڑ کر بغیر منہ دھوئے بھاگیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دنیاوی اسباب پر اگر یقین بڑھ گیا ہے تو پھر ایمان کہاں ہے؟ وہ ایمان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، سٹیپ بائی سٹیپ دھیرے دھیرے شراب حرام ہوئی۔ ایک شام ایسی کہ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب کے پیالے بھر بھر کر کے لوگوں کو دیتا تھا، جو قہوہ خانے ہوتے تھے جہاں لوگ بیٹھ کر کے شراب پیتے تھے، تو اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے ایمان والو، مسلمانوں، اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی۔ کوئی اعلان کر رہا تھا، یا اعلان کی آواز جیسی ہی کانوں پر پڑی، حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے شراب کا پیالہ چھوٹ گیا، میں نیچے پٹک دیا، اور صرف ان کی بات نہیں، جتنے بیٹھے تھے کوئی لبوں سے قریب لگایا ہوا تو وہیں سے پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں جہاں جہاں تھی سبوں نے پھینک دیا۔ یہ عرب کے وہ لوگ جو 50 سال 60 سال پرانی شراب پینے کے عادی تھے، یہ 40 سال 50 سال تک شراب کو جمع کر کے رکھتے پھر پیتے تھے، نشہ زیادہ کرنے کی عادت انہیں تھی۔ وہ حضرت انس کہتے ہیں ایک شام ایسی آئی کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے پیالے ہی نہیں پٹکے تھے، بلکہ ہر گھر میں جہاں جہاں شراب تھی سبوں نے مٹکے توڑ دیے۔ ایک رات مدینے کی ایسی تھی، ساری نالیاں اور سارے گٹر صرف شراب سے بہ رہے تھے۔ ایک فرمان آیا تھا، ایک فرمان۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ واقعہ میں نے کیوں کہا؟ حضرت انس کا یہ بیان سن کر کے میں یہ سوچتا ہوں، ارے وہ صحابہ یہ بھی تو کہتے، ارے ابھی تو یہ اعلان کر رہا ہے، ہم جا کے رسول اللہ سے پوچھ لیں گے صحیح میں ہے بھی کہ نہیں، پکا اعلان ہوا بھی ہے کہ نہیں، یا پھر آج اعلان ہوا ہے کل سے نافذ ہوگا؟ نہیں، صرف رسول اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ حرام ہو گئی، سبوں نے پیالے پٹک دیے۔ یہ ایمان، برسوں پرانی اپنی عادت کو ٹھوکر مار دینا فرمان رسول کے آگے، یہ ہے ایمان۔ اگر یہ ایمان نہیں آیا ہے تو صرف نعروں سے اور صرف دعووں سے کوئی طاقت نہیں آتی۔ ہم ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں آج۔ یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ ایک زمانہ تم پر ایسا بھی آئے گا کہ پوری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی، ایسے جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا نحن یومئذ من قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا اس زمانے میں ہماری تعداد تھوڑی سی ہوگی، ہم چھوٹے ہوں گے، کم ہوں گے، اس لیے ہم پر سب جھپٹیں گے؟ حضور نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، نہیں بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، غثاءً كغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ پیوریٹی نہیں ہے، ایمان کی قوت نہیں ہے، ہواؤں میں اڑ جانے والا ایمان جس کا ہو اس کی تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں لاکھوں کی، ہزاروں کی، کروڑوں کی بھیڑ جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
انقلاب آتا ہے تو ایک حسین سے آ جاتا ہے، انقلاب آتا ہے ایک صلاح الدین سے آتا ہے، انقلاب آتا ہے تو ایک اورنگزیب سے بھی آتا ہے، انقلاب آتا ہے تو ایک ٹیپو شہید سے بھی آتا ہے۔ بڑی تعداد اور بہت سارے افراد جمع کرنے سے نہیں کام ہوتا، اسی لیے جس نے کہا وہ سچ کا ہے، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی چاہیے۔ اخلاص اور ایمان کی دولت جہاں ہو دنیا اس سے گھبراتی ہے، ڈرتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے میرے عزیزو، علماء تو بہت سارے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ماضی قریب میں 80 اور 70 کی دہائی میں اگر جائیں، 70s کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء بھی تھے اور نام کے مولوی بھی تھے، کثرت تھی بہت سارے ہندوستان بھر میں سارے جگہوں پر، لیکن وقت کی پاورفل طاقت حکومت ڈرتی تھی اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند سے، جن کا حال یہ تھا فقیرانہ زندگی گزارنے والے وہ مرد قلندر، لیکن دنیا کو خوف اتنا کیوں تھا؟ اس لیے کہ جس کے اندر ایمان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے بڑی بڑی حکومتوں کو اس سے ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے، انہیں اندازہ ہے کہ یہ ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ آپ سوچو کہ جب اکبر جیسا تانا شاہ اس اکھنڈ بھارت پر جس نے حکومت کیا ہے، صرف یہ ہندوستان نہیں، اس وقت کا ہندوستان بہت بہت بڑا تھا، اس کی سیمائیں افغانستان تک جاتی تھی، یہ ہندوستان پر راج کرنے والا اکبر، اس نے 1000 سال جب ہو گئے دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، تو اس نے یہ اعلان کیا کہ یہ اسلام 1000 سال پرانا ہو گیا، اب ایک نیا دین لاؤں گا میں، اور نیا دین الہی کے نام سے شروع کیا، اور وقت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، بادشاہت ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے۔ آدمی کے پاس جب اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سوچا تو اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، جب بھی کسی کے پاس طاقت اور سکتہ اور پاور آتا ہے وہ سوچتا ہے میں من کی بات کر کے سب کے اوپر حاوی ہو جاؤں گا۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایک قلندر اٹھ جاتا ہے اور پھر تہو بالا کر دیتا ہے۔ اکبر نے یہ سوچا تھا سارے وزیر میرے، سارے سپاہی میرے، مولویوں کا تو کیا، ان کو کچھ دے کر کے ویسے ٹھنڈا کر دوں، ان کو خرید لوں۔ دین الہی کا اعلان ہو گیا، جگہ جگہ پر سب جگہ اعلان ہو گیا کہ نیا دین اب دین الہی ہوگا۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، ان کوڑا کرکٹ اور کچروں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سب بہ جاتے ہیں، ہیرے ضرور ہوتے ہیں۔ ہیرا اگر کیچڑ میں گر جائے تب بھی وہ اپنی قیمت نہیں گنواتا، اپنی قیمت نہیں گنواتا۔ ایسوں میں ایک مرد قلندر تھا، احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی۔ ارے نوجوانی کا حال تھا، 27 سے 30 سال کی عمر شاید، اور اس عمر میں کھڑا ہوا اور کہا نہیں، دین ہوگا تو میرے مصطفیٰ کا، اکبر کا نہیں۔ مصطفیٰ کریم نے جو دین پیش کیا وہی اسلام کی سچائی ہوگی۔ تم دوسرے کسی بھی دین کی پیروی کرو، اس سے غرض نہیں، لیکن اسلام نام سے وہی دین رہے گا جو آمنہ کے لال نے پیش کیا۔ آپ سوچو، ایک بہت بڑے ہاتھی کے سامنے ایک چونٹی کھڑی ہو جائے، لوگ تو یہی سوچتے ہیں کیا کر لے گی یہ چونٹی اس کا، لیکن دیکھا ہے دنیا میں اکبر اپنی پوری طاقت کے ساتھ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ احمد فاروقی سرہندی ایک عالم دین ہے، دین اسلام کے لیے کھڑا ہو گیا، اور لوگ اس کی باتیں سننے بھی لگ گئے ہیں، اور جگہ جگہ یہ بات پھیل گئی کہ وقت کے بادشاہ کا لایا ہوا پلان چوپٹ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے اٹھایا اور عالم دین کو جیل میں ڈال دیا۔ یہی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کرو گے؟ اس کے آگے پھانسی ہے، اور کیا کرو گے؟ اس سے زیادہ کیا ہے؟ اکبر نے اٹھایا مجدد الف ثانی کو، گوالیار کی جیل میں بند کر دیا۔ علماء ربانین سے میں کہتا ہوں، جیلوں کی باتوں سے ڈرا مت کریں، ہم ان منزلوں سے گزر کر کے آئے ہیں یہ سوچ کر کے کہ یہ پہلی بار نہیں، ہم تو اپنے آبا و اجداد کی سنت پہ عمل کرتے آ رہے ہیں۔ ہاں، بزرگوں کی سنتیں ہیں۔ ارے ہمارے اسلاف تو وہ ہیں جن کو بادشاہوں نے ایسی جیل میں رکھا ہے کہ سورج بھی نہیں دیکھ سکا۔ امام موسیٰ کاظم اہل بیت کے بڑے امام،
7 سال آپ کو خلیفہ وقت نے قید میں ایسا رکھا تھا، آپ نے سورج نہیں دیکھا، جنازہ آپ کا جیل سے نکلا ہے۔ علماء کو آج یہ بات سوچنا چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ کے نام پر روٹیاں بہت کھائی ہیں۔ دنیا نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے نام پہ دیا ہے۔ یہ جو عزتیں ہیں ممبروں پر بیٹھنے کی، یہ ہمارے باپ داداؤں کے گھروں سے لائی ہوئی نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اکبر نے قید تو کر دیا گوالیار کی جیل میں، مجدد الف ثانی کا کیا بگاڑا؟ اس عالم ربانی نے یہ کہتے ہوئے قبول کر لیا قید کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، جب تک وہ چاہے آزاد مجھے رکھے، اور جب تک وہ چاہے قید میں رکھے، چاہے تو وہ روٹی کھلائے، چاہے تو وہ پتہ کھلائے۔ وہ رحمان ہے، وہ خالق ہے میرا۔ یہ ہے ایمان۔ اندر جانے کے بعد ہوا یہ کہ بادشاہی مر گیا، ختم ہو گیا، وہ چلا گیا، سال بیت گئے، گزر گئے، بیٹا تخت پر بیٹھا، اور جیل سے 8 سال کے بعد تقریباً کوئی قاصد آیا اور آ کر کے جہانگیر سے کہتا ہے جو اب بادشاہ تھا، کہا بادشاہ سلامت، گوالیار کی جیل میں بڑا معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کے باپ نے ایک مولانا کو قید کر دیا تھا، جیل میں ڈال دیا تھا 8 سال پہلے، دین الہی کو ختم کرنے نکلا تھا وہ مولوی، اسے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ کہا پھر ہوا کیا؟ کہا حضور بات یہ ہے اس ایک مولانا نے 8 سال کے اندر 700 قیدیوں کا عالم بنا دیا ہے۔ 700 قیدیوں کو۔ وہاں تو قرآن کی تفسیر چل رہی ہے، حدیث کا درس چل رہا ہے، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، جماعت سے نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے ایمان کی علامت۔ ایمان کو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور اس کو میلا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جہاں ہوگا وہاں پر اپنی رنگینیاں بکھیرتا رہے گا۔ میرے عزیزو، دنیا نے یہ سارے معاملات کر کے دیکھے، لیکن ایمان کی طاقت جہاں ہو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ ساری چیزوں کو قبول کر لیتی ہے۔ اب تمہارا بھی امتحان ہے آج کے حالات میں۔ دیکھیں، ہمیشہ سختیاں ہی نہیں امتحان لیتی، خوشیاں بھی امتحان لیتی۔ ہاں، سختیوں میں امتحان دے سکتا ہے بندہ، یہ سوچ کر کے اس کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نفسیات کی بات کر رہا ہوں، سائیکولوجی کی۔ جب آپ کو کوئی چاقو دکھائے، تلوار دکھائے، مارنے کی بات کہے، اور اس وقت آپ کو ڈٹے رہنے میں ایک شوق محسوس ہوتا ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے، نہیں میں اپنے ایمان پر قائم رہوں گا، کوئی کیا بگاڑ لے گا، زیادہ سے زیادہ تو مار ڈالے گا، اس وقت تک تو ٹھیک ہے۔ سختیوں پر آدمی فیس کر لیتا ہے فخر کرتے ہوئے، لیکن اس سے ڈینجر امتحان خوشیوں کا ہوتا ہے۔ یہ سختیوں کے ذریعے سے جو امتحان ہوا، ہو سکتا ہے پاس ہو جاؤ، لیکن کبھی لڑکیوں کا حسن سامنے آ گیا، کبھی دولت، کبھی شباب، کبھی کباب تمہارے سامنے رکھ دیے گئے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سامنے والا ڈاکو ایمان لے لیا۔ میرے عزیزو، صرف سختیاں امتحان نہیں لیتی ایمان کا، بسا اوقات خوشیاں بھی ایمان لیتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے بہت سارے مالداروں کو دیکھا، مال آتا ہے تو اتنی چربی پہلے آ جاتی ہے کہ دین کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کتنے ایسے مالدار ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے مسجد کی صفوں میں کھڑا ہونا یہ غریبوں کا کام ہے۔ ہم تو بڑے اسٹیٹس والے لوگ ہیں، ہمارا اسٹیٹس الگ ہے، ہم بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ مولانا جیسے لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ مال آنے کے بعد بھی امتحان ہے تمہارا، اور کبھی حسن امتحان لیتا ہے، کبھی جائیداد امتحان لیتی ہے، اور یہ امتحانات بہت سخت ہیں ایمان کے لیے۔ یہاں ذرا برابر بھی ڈگمگائے تو میرے عزیزو بہت خطرناک انجام ہے۔ اسی لیے میں آپ کو اب میری گفتگو سمیٹتے ہوئے آخری بات عرض کر رہا ہوں، آخری باتیں، چند جملے۔ خالد بن ولید اپنی فوج لے کر ایک قلعے پر اچانک حملہ کر دی، جہاں سے جس قلعے سے بیٹھ کر کے منصوبے منائے جاتے تھے، اچانک خالد بن ولید نے گھیراؤ کر لیا۔ وہ عیسائی تھے، بڑے پیسے والے لوگ تھے، اور وہ لڑ نہیں سکے، اچانک محل چھوڑ کر، پورا قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔
بغیر لڑائی بھاگ گئے سارے. توجہ چاہتا ہوں علماء بھی. ایک بہت بڑا ریزن آج کا تمہیں مل جائے گا میری اس بات سے کہ لوگ ڈرے سہمے کیوں ہیں, ڈرتے کیوں ہیں, سہمے ہوئے کیوں رہتے ہیں. اس کا ریزن آپ کو مل جائے گا. خالد بن ولید کی جتنے نوجوان فوجی تھے سب اندر آئے. وہاں دیکھا بڑی مست قالینیں لگی ہیں, صوفے لگے ہوئے ہیں, ارے بھنا ہوا کباب, بڑے مرغن غذائیں, بہت کچھ وہاں پر سجا ہوا تھا, کھانے کے دستر لگے ہوئے تھے, صوفے ہیں, عیش و آرام کی چیزیں لگی. تو جو نوجوان صحابہ تھے سب آئے جمع کرنے کے لیے کہ مال غنیمت ہے, دشمن چھوڑ کر بھاگا ہے, لو اب جس کے حصے میں آئے گا یہ تقسیم ہوگا. خالد بن ولید نے کہا خبردار کوئی ہاتھ نہ لگاؤ, دور ہٹ جاؤ. سب کو ہٹا دیا, 2-4 لوگوں کو بلایا اور اس کے بعد سارا مال جمع کر کے اس کو آگ لگا دی. بہت قیمتی قالین تھی اس کے اندر. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیسا نظام ہے تمہارا کہ جب مال غنیمت ہاتھ آتا ہے تو تقسیم ہوتا ہے, آپ نے سب جلا دیا. آپ نے کہا بات سنو, وہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے تھے جو بھاگ کر کے گئے, اسی مال کی وجہ سے آج ان کے اندر مقابلے کی طاقت نہیں تھی. اس مال نے ان کو ایسا بزدل بنایا تھا کہ وہ کھڑے ہونے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی. اور آج تم بھی اگر اس کے عاشق ہو گئے تو کل تم بھی کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھو. یہ چیزیں ہیں جو آج ہمیں بزدل بنا رہی ہیں, کمفرٹ زون میں جینے کے عادی ہو گئے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ ناموس رسالت پر بات کریں تو پتہ نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, دکان کا کیا ہوگا, جائیداد کا کیا ہوگا. ایسے گنڈے تو بیٹھے ہوئے ہیں بلڈوزر کر لے کے آ جائیں گے. یہ سارے خوف میرے عزیزوں, یہ تمام چیزیں ان کے اندر تمہاری جان لگی رہے گی تو ڈرتے ہی رہو گے. جب تمہاری جان, تمہاری امیدیں مال سے وابستہ ہیں, موت تک ڈر کر کے جینا ہوگا اور گھٹ گھٹ کر کے جینا ہوگا. اسی لیے یہ ساری چیزوں سے اپنی امیدیں اور اپنی آس نکال لو. ایک جگہ پر اپنا ایمان رکھو, اللہ کی ذات, وہ خالق کائنات کی ذات ہے. جیتا ہوں تو اس کے لیے اور مرتا ہوں تو اس کے لیے. اور اس کی ترجمانی, میرے اس جملے کی ترجمانی سننا ہے تو آخری میرا جملہ, اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں شیر میسور کے کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں. آپ نے جو فرمایا, شیر میسور ٹیپو سلطان نے گھٹ گھٹ کر کے 100 سالہ گیدڑ کی زندگی جینے سے بہتر ہے ایک دن شیر کی زندگی جی کر چلا جائے. اس سے بہتر کچھ نہیں. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اسی لیے اٹھو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. لبیک یا رسول اللہ. ذمہ داروں سے گزارش ہے حضرت کی گلپوشی کریں. گلپوشی کا انتظامیہ کمیٹی سے گزارش ہے پہلے حضرت کو گلپوشی کرتے ہیں, اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھی جائے گی. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. بد نظمی کا مظاہرہ نہ کریں, بد نظمی کا مظاہرہ نہ کریں, رکیں ابھی. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے
الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خلق الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن حضرات نے خواہش ظاہر کی تھی سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونے کی، میں جس طرح سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اور جو آلریڈی کسی سے مرید ہیں بیعت ہیں وہ توبہ کرنے کی نیت سے مل کر کے پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبالمؤمنین اخوہ. الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا. میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما. میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا. میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر جبار، خدا اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرما. یہاں پر جتنے حاضر آئے سب کو نکلنے سے پہلے بخشے وہ میں شمار فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کرتے، ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. اے اللہ اس پورے علاقے میں جتنے خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں سب کے ایمان، عمل، عقیدے کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ سب کو بری بیماریوں سے محفوظ فرما. جو ان میں بے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو آسان کر دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک و صالح رشتے عطا کر. اے اللہ کریم خدا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر. ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں، بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ان کو آزاد کرتے ہیں. پاسبان ملت اور محافظ ناموس رسالت حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی رہائی عطا فرما. اللہ ان کو قید سے آزادی عطا کر دے. اے رب کریم
قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ کر دے۔ نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، مولا ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول۔